الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر ہے اور ہم قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تفسیر سن رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما، جو ان میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ فرمایا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آخرت کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور اس آزمائش میں پورے طور پر ابراہیم علیہ السلام کامیاب اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی تھی وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے اللہ یہ امامت میری ذریت میں بھی رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں نبوت تو رکھ دی، البتہ کہا لا ینال عہد الظالمین، کہ امامت ظالموں کو نہیں ملتی۔ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان سے محروم ہوں گے آپ کی اولاد میں سے، ان کو امامت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے جو دعا کیا مکہ کے لیے کہ اے اللہ، مکہ کی دھرتی کو امن والی دھرتی بنا دے اور وہاں کے رہنے والوں کو مختلف طرح کے پھلوں اور غلوں سے سیراب کر، تو اس میں شرط رکھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ جو ایمان لانے والے ہوں اور جو آخرت کو مانتے ہوں ان کو روزی عطا فرما، اور ان کے لیے اس شہر کو امن و امان و شہر بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پھر یہاں پر صحیح کیا، کہا کہ امامت کے لیے آپ نے جو سوال کیا تھا کہ میری ذریت میں امامت آئے، تو امامت کی حقدار غیر مسلم قومیں نہیں ہوں گی آپ کی اولاد میں سے، لیکن روزی کی جہاں تک بات ہے، امن کی جہاں تک بات ہے، تو ہم مسلمانوں کو بھی روزی دیں گے، غیر مسلموں کو بھی روزی دیں گے۔ مسلمانوں کو بھی امن و امان سے رکھیں گے، غیر مسلموں کو بھی امن و امان سے رکھیں گے۔ البتہ دنیا میں یہ روزی جو ہے نا چند دنوں کے لیے ہوگی، پھر بعد میں ایسی قوموں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، سرزمین مکہ کو امن و امان کا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور وہاں کے باسیوں کو مختلف طرح کے پھلوں سے اور غلوں سے روزی عطا فرما، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان لوگوں کو جو تجھ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، دیکھو ابراہیم، جو کفر کریں گے ان کو بھی ہم دنیا میں دیں گے، ان کو بھی روزی سے محروم نہیں کریں گے،
لیکن دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ دیں گے۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر ہم اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دیں گے، آگ کے عذاب میں ڈال دیں گے، جہنم میں دھکیل دیں گے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا صرف ایمان والوں کو ہی نہیں دیتا، بلکہ کفار و مشرکین کو بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ تو دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ دنیا مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ جو اس کی غیرت کو پامال کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کے قانون کے خلاف چلتے ہیں، ان کو بھی دیتا ہے اور خوب دیتا ہے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اولاد دے رہے ہیں، ہم ان کو مال سے مالا مال کر رہے ہیں تو ہم بھلائی پہنچانے میں جلدی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا کہ دنیا اگر کسی کو ملتی ہے تو خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ ہم سے خوش ہے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا ہے، جو دن رات اس کو گالیاں دیتے ہیں ان کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے، اس لیے کھلاتا پلاتا ہے کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین مکہ کے لیے دعا کی تھی، اور یہ اس وقت ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملتا ہے کہ اپنی فیملی کے افراد میں سے ایک حصے کو سرزمین مکہ میں بسا آئیے۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں، جبکہ بہت ہی تمناؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نوازا تھا۔ اللہ کے حکم کو پا کر مکہ کی اس دھرتی پر لا کر کے بساتے ہیں۔ پھر جب چھوڑ کر جانے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں کہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ شوہر اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کہیں چلا جائے ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جا رہا تھا، اسی لیے بیوی پوچھتی ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں بسا کر کے یہاں سے چلے جائیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا، تو اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا اذن لا یضیعنا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بسانے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ یہ کون ہے ہاجرہ؟ ابھی ظالم بادشاہ کے پاس تھیں جن کی کوئی تربیت نہیں تھی، لیکن جب اس ظالم بادشاہ کے پاس سے آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کیسی تربیت پاتی ہیں کہ شوہر چھوڑ کر کے جا رہا ہے، بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، دودھ پیتے بچے کو ساتھ میں چھوڑ کر کے جا رہا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ کیا برباد کیا؟ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ اس خاتون کے لیے زمزم کا پانی جاری کر دیا، جو سارے پانیوں میں سب سے بہتر پانی ہے، جو ہر مرض و غرض کے لیے آج کافی ہے۔ اور پھر اس خاتون کے اس دور کو
صفا اور مروہ پہ جو چکر لگایا تھا اس تلاش کے لیے کہ کہیں کوئی آدمی مل جائے، کوئی ٹیلا مل جائے، کوئی پانی مل جائے جس سے ہم اپنے بچے کو سیراب کر سکے، کیونکہ بچہ بھوک سے بلبلا رہا تھا، موت کے قریب جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس طرف کی لاج رکھتے ہوئے بچے کے لیے زمزم کا پانی جاری کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی سرزمین مکہ کے لیے، اور کہا تھا کہ اے اللہ اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا دیا۔ میں نے مکہ تو کیا مدینہ میں رہ کر کے دیکھا ہے کہ وہاں پر کمپنیاں 3 بجے رات میں سامان لا کر کے دکانوں کے سامنے میں رکھ دیا کرتی تھیں اور چلی جاتی تھیں۔ دکاندار 7 بجے 6 بجے آتا اور سامان اٹھا کر کے اندر کرتا تھا، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور آج بھی وہی ماحول ہے کہ اس سامان کو چھو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر امن ہے، وہاں پر ایسا قانون لاگو ہے کہ کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کسی کی جان لے، کسی کے مال پہ حملہ کرے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی تو اس کا اثر آج بھی ہم کو امن کے حوالے سے دکھائی دیتا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کے لیے قانون دیا ہے کہ وہاں پر کسی کی جان نہیں لی جا سکتی، یہاں تک کہ وہاں کے پھلوں کو، وہاں کے درختوں کو توڑا نہیں جا سکتا، وہاں جو حدود حرم کی چیزیں ہیں وہاں کی چیزوں کو توڑا نہیں جا سکتا، وہاں کے شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امن کی وجہ سے یہ چیز رکھی ہے کہ وہاں پر کسی کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ خون بہانا دوسری جگہ بھی منع ہے، لیکن وہاں جرم کرنا زیادہ سخت ہے، بلکہ اس سرزمین پر اگر جرم کا ارادہ بھی کریں تو اس پر بھی سزا ہے۔ حالانکہ دوسری جگہ جرم کا ارادہ کرتے ہیں تو سزا نہیں ہے جب تک کہ وہ جرم کر نہ لیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ یہاں کے باسیوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین جہاں پر کوئی چیز اگتی نہیں ہے، نہ وہاں پر اناج اگتا ہے نہ پھل اگتے ہیں، اس کے باوجود بھی دنیا کے کونے کونے سے اس سرزمین پر مختلف طرح کے پھل پہنچتے ہیں، مختلف طرح کے اناج پہنچتے ہیں، اور مکہ کی دھرتی ہر طرح کے اناج اور پھلوں سے آباد رہتی ہے۔ تو یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ گلف ممالک کو اللہ تعالیٰ نے جس خیر سے نواز رکھا ہے، یہ دراصل ابراہیمی دعا ہی کا نتیجہ ہے، بلکہ اس سرزمین پر اللہ رب العالمین نے جو خیر کی کھیتی رکھی ہے، جس بنیاد پر یہاں کے رہنے والے خیر کا کام کرتے ہیں، اسی خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پیٹرول کی اس نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم تک وہ چیزیں نہیں پہنچی ہوتی، جس کی وجہ سے ہم بیکار کی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ پوری دنیا میں جو خیر کا کام گلف ممالک کے ذریعہ ہوتا ہے وہ بہت بڑی غنیمت کی چیز ہے۔ اس ملک کویت یا اس جیسے دوسرے ممالک کے خلاف جو لوگ بھی پلاننگ کرتے ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے ایسے دشمنوں کو پہچاننا چاہیے اور دشمن کو کبھی بھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ برکیف ابراہیمی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ممالک کے اندر امن رکھا ہے، اور ان ممالک میں ابھی بھی اللہ کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ممالک کو شاد اور آباد رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔